نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ غصہ وہ بیماری ہے جو باہر سے انسان کو پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اپنے دماغ میں ایک چیز کو انسان محفوظ کر لیتا ہے اور اس کے تصورات اس کو بار بار غصہ دلواتے رہتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا کی کائنات میں انسان اگر اپنے غصے کو پی جائے تو حشر کے میدان میں اللہ اپنے غصے کو پی جائیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا لا تغضب، بس غصہ نہ کیا کر۔ پھر کہا کوئی اور نصیحت؟ پھر آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی اور بات؟ آپ نے فرمایا لا تغضب۔ یہ آدمی اصل میں جوشیلے مزاج کے تھے اور ہمہ وقت ان کو غصہ آ جاتا تھا، تو حضور پاک نے ان کی اس بیماری کو دیکھتے ہوئے بار بار یہ فرمایا کہ لا تغضب لا تغضب لا تغضب، بس تو غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، یہی تیری دنیا بھی خراب کرے گا، یہی تیری آخرت بھی خراب کرے گا۔ میرے نبی کے سامنے دو آدمی لڑ رہے ہیں، غصہ آیا دونوں کو، چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں پھول گئی، قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ اور یہ جو اقدام قتل آج کل ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ غصہ ہے، اور یہ جو غصہ ہوتا ہے اس وقت انسان اکیلا ہوتا ہے اور شیطان اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے اور اس کو اوپر اٹھا رہا ہوتا ہے اور اس کو بلند کر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا پہلوان ہوں، میں اس کی ایسی اور تیسی کر کے رکھ سکتا ہوں۔ میرے نبی نے صحابہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ ایک ایسی قرآن کی آیت ہے اگر ان میں سے کوئی ایک اس کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کا غصہ مٹ جائے گا۔ وہ کون سی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے فرمایا یہ پڑھے گا غصہ مٹے گا۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پیارا گھونٹ وہ ہے جو غصے کا ہو اور بندہ اس کو پی جائے۔ چائے کی پیالی میں ذائقہ ہے، روح افزا میں بڑا ذائقہ ہے، جام شیری میں بڑے ذائقے ہیں، لیموں کی جو سکنجبین ہے اس میں کتنا ذائقہ ہے، انار کے شربت میں کتنا ذائقہ ہے، کیلے کے ملک شیک میں کتنا ذائقہ ہے، اسٹرابری کے ملک شیک میں کتنا ذائقہ ہے، آم اور مینگو کے ملک شیک میں کتنا ذائقہ ہوتا ہے، بہت سے ذائقے ہیں۔ آج کل روزے کی حالت میں انسان کو ان ذائقوں کی بڑی قدر ہوتی ہے اور روزہ افطار کرتے ہوئے ہی یہ تمام چیزیں اپنے اندر لے جاتا ہے، مگر میرے نبی نے فرمایا روح افزا ہو، جام شیری ہو، انار ہو، آم ہو، انگور ہو، اسٹرابری ہو، کوئی بھی چیز ہو، ان کو پینا ایک منہ کا ذائقہ ہے، ایک جسم کا ذائقہ ہے۔ سادے پانی کو پی جانا جو کچھ بھی ہے یہ بھی غریبوں کے لیے بہترین ذائقہ ہے اور پیاس والے کے لیے بہترین ذائقہ ہے، مگر سب سے پیارا گھونٹ وہ نہیں ہے جو چائے اور روح افزا میں ہو۔ پیارا گھونٹ وہ ہے جو آج اللہ رب العزت نے آپ کو آزمایا اور آپ کو غصہ آیا اور آپ غصے کو پی گئے۔ بلڈ پریشر کا جو مریض ہے اس وقت اگر آپ اس کی ایوریج نکالیں تو 80% لوگ وہ ہیں جو غصے کو قابو نہیں رکھ سکتے اور ان کی رگیں پھولتی ہیں، اور ان میں سے 10% لوگ ایسے ہیں جن کو برین ہیمریج ہوتا ہے اور غصے کی بنیاد پہ ان کا بلڈ پریشر اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہی وہ غصہ ہے جو 20 سال پہلے آپ کی ایک بھائی سے لڑائی ہوئی، آپ نے اس کا غصہ آج تک رکھا ہوا ہے، آپ اس کو ٹیلی فون کرتے ہیں غصہ یاد آتا ہے،
وہ دعوت کرتا ہے آپ نہیں جاتے، غصہ یاد آتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے آپ نہیں جاتے، غصہ آ جاتا ہے، وہ کوئی آپ کے لیے اچھی بات کرتا ہے آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے آپ کی ایک پڑوسی سے لڑائی ہو گئی اور اس کی وجہ سے آپ نے انا پسندی اختیار کر لی اور آپ نے بچوں کو بلایا، بیوی کو بلایا، گھر بار میں سب کو بٹھایا، ایسے کہ جیسے کوئی آپ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب وہ سارے بیٹھے، سفید پوش دادا ہو یا نانا ہو، کیا کہتا ہے؟ میں اپنے پوتوں کو وصیت کر کے جا رہا ہوں اور اپنے پوتیوں کو وصیت کر کے جا رہا ہوں اور اپنی بیٹیوں کو وصیت کر کے جا رہا ہوں اور نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی بندہ میرے جنازے پہ نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو تم اس کے ذمہ دار ہو، اگر وہ مر جائے تو تم اس کے جنازے پہ نہ جانا، اگر جاؤ گے تو میں تمہارا گریبان پکڑوں گا۔ اب یہ بابا جی ایسی نصیحت و وصیت کر رہے ہیں کہ پورے خاندان کو روک دیا، وہ آئیں گے نہیں، یہ جائیں گے نہیں، غصے کی بنیاد پہ خاندانی تعلق توڑا، معاشرتی تعلق توڑا۔ میرے نبی کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں معیار کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے اوپر ہونٹوں کی مسکراہٹ سے پہچانے جاتے تھے اور حضور پاک تبسم فرماتے۔ ہمہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کیا ہوتے؟ پاک رہتے۔ ایک دن میرے نبی آئے، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا مجھے پتہ ہے جب تو راضی ہوتی ہے اور مجھے پتہ ہے جب تو ناراض ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب تو راضی ہو تو اگر تو قسم اٹھاتی ہے نا تو تیرے الفاظ یہ ہوتے ہیں محمد کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم، یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رب کی قسم، لیکن تو کیا کہتی ہے؟ محمد کے رب کی قسم، یعنی میرا نام بھی اس قسم میں لیتی ہے، یہ تیری محبت نظر آتی ہے۔ اور جب تو کبھی مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو پھر کیا کہتی ہے؟ ابراہیم کے رب کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم، یعنی تو میرا نام نہیں لیتی۔ تو حضور پاک بھی مزاج سے واقف تھے، حضور پاک کے صحابہ بھی آپ کے مزاج سے کیا تھے؟ واقف تھے۔ حضور کو جب غصہ آتا تو چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ کی رگیں پھولتی، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غصے کی حالت کیا ہے؟ آج غلام ہے نا، نوکر ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ آیا، اس نے کوئی غلطی کر دی، ایک سانس میں 10 گالیاں آپ نے دے دی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں رسول پاک کا 10 سال غلام رہا ہوں، خادم رہا ہوں، حضور پاک کے گھر کی خدمت کرتا رہا ہوں، آپ کے ہر کام کو کرتا رہا ہوں، اللہ کی قسم نبی نے مجھے مارا نہیں، نبی نے مجھے ڈانٹا نہیں، نبی نے مجھے کبھی اف تک بھی نہیں کہا، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ غصہ ہوتا کیا ہے، ڈانٹ ہوتی کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھو گے تو انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہوگا، قتل والا آلہ رک جائے گا، ہتھیار ٹھہر جائے گا، چلتی ہوئی گولی رک جائے گی، چھری چلتی ہوئی رک جائے گی، کوئی چیز رک جائے گی، نیزہ رک جائے گا، پتھر مارنے والے رک جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو 3 بار پڑھنا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جب تمہیں غصہ آئے اسی ٹائم پانی کا ایک گھونٹ پی لو انشاءاللہ، اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور جہنم کی آگ ہوتی ہے، آپ پانی پی کے اس کو ٹھنڈا کرو۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اگر تم چل رہے ہو اور چلتے ہوئے تمہیں غصہ آتا ہے تو دیکھا ہے آپ نے کبھی چلتے ہوئے بندہ غصہ کرتا ہے تو اس کی ماں اور بہن کر کے بھاگ جاتا ہے، لیکن اگر وہ رک جاتا ہے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اگر تم کھڑے ہو کھڑے تو وہاں کیا کرو؟ بیٹھ جاؤ، اگر تم بیٹھے ہوئے ہو غصہ آیا ہے فوراً لیٹ جاؤ، انشاءاللہ اللہ تمہارے غصے کو کیا کرے گا؟ ٹھنڈا کر دے گا۔ ایک طریقہ اور ہے، جب 2 لڑنے والے لڑ رہے ہوں اس وقت ایک بندہ سمجھداری اختیار کرے، اس کمرے سے باہر نکل جائے، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے، اپنے چہرے کو بدل رہے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا 10 سال کا بچہ ہے نا، اگر اس کے دماغ میں غصہ ہے تو 40 سال کا پہلوان جو انٹرنیشنل سطح کا بھی ہوتا ہے نا، اگر ان میں تو میں ہوتی ہے، اب یہ 10 سال کا بچہ بھی پہلوان بن کے اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ اس کو ابھی کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا، حالانکہ یہ بیچارہ ہاتھ کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، قد کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ وہ ایک پہلوان اس کو تھپڑ بھی مار دے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ مر ہی نہ جائے، مگر اس کے اندر ایک غصہ شیطان نے ابھارا ہے اور یہ اٹھ کے جا رہا ہے۔ غصہ ایمانی ہو، غصہ کیا ہو؟
ایمانی ہو. اور ایمانی کیسے ہوتا ہے؟ جیسے معوذ و معاذ حضرت عفرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے. ابو جہل پہ جب غصہ آیا اور نبی پاک کے گستاخ کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک دم سے کسی نے بتایا وہ سامنے سے جا رہا ہے، فوراً آئے اور اس کو مار کر زمین پہ گرا دیا. یہ غصہ غیرت کا ہے، یہ غصہ ایمان کا ہے، یہ تحفظ دین ہے، یہ تحفظ اسلام ہے. ایک غصہ وہ ہوتا ہے جو ماں کرتی ہے، جو باپ کرتا ہے، جو استاذ کرتا ہے، جو پولیس والا آپ کو کسی جگہ سے روک رہا ہے، خطرے کی جگہ سے نہیں رکتے تو غصہ کرتا ہے، فوجی غصہ کرتا ہے، رینجرز والے غصہ کرتے ہیں، کوئی بندہ بھی غصہ کرتا ہے اور غصے میں آتے ہیں. یہ غصہ رحمت ہوتی ہے، یہ غصہ رحمت ہوتی ہے. اور ایک غصہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہوتا ہے. میرے پیسے ہیں، میری دولت ہے، تم نے میرے بچے کو یہ کہہ دیا، آج تم نے میرے بیٹے کو یہ کہا ہے، تمہاری جرت کیسی ہوئی ہے؟ اس نے ہمارے بیٹے کے خلاف یہ بات کی ہے، تمہاری جرت کیسی ہوئی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی ہوئی ایک پہلوان سے، آپ بھی بڑے شجاعت والے تھے، آپ اس پہ قابو آئے، اس کو بچھاڑا. اب اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا، اس نے تھوکا اور آپ کے چہرے پہ تھوک دیا. ہماری طرح کا کوئی بندہ ہو تو اس کے اگر 2 ٹکڑے کرنے تو 4 ٹکڑے کر کے پھینک دیتا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہو گئے. آپ نے فرمایا اب میں دین کے لیے نہیں لڑ رہا، اب اگر میں غصہ کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے مجھ پہ تھوکا ہے اور میں اپنی ذات کے لیے لڑوں گا. آپ نے اس کو چھوڑا، فوراً آپ پیچھے ہو گئے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اگر تمہیں غصہ آئے تو سمجھو کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، اللہ تمہیں آزما رہا ہے. آج غصہ پیو. زین العابدین ان کی نوکرانی تھی، کھانا لے کر آ رہی ہے، گرم سالن ہے، قریب آئی، وہ کٹورا نیچے گرا اور ان کے کپڑوں پہ لگ گیا، جسم جل گیا، سخت ترین غصہ آیا. اب وہ جو نوکرانیاں تھیں وہ صرف جھاڑو نہیں مارتی تھی، واش روم نہیں صاف کرتی تھی، بلکہ یہ حضرات اپنی نوکرانیوں کو قرآن پڑھاتے تھے، اپنے غلاموں کو عالم بناتے تھے، اپنے غلاموں کو حافظ بناتے تھے. اور یہ جو نوکرانی تھی وہ ترجمہ بھی جانتی تھی، قرآن کی تفسیر بھی جانتی تھی، عربی سے بھی واقف تھی. اب اس نے دیکھا کہ غصہ ہے، سالن گر گیا ہے، جسم جل گیا ہے، وہ میرے آقا ہیں، میں ان کی غلامہ ہوں، نوکرانی ہوں. ایک دم سمجھی اور قرآن حکیم سمجھ میں آیا. اسی ٹائم یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. اللہ والے کیا ہیں؟ غصے کو پی جاتے ہیں. ایک دم سے زین العابدین کا غصہ کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا. پھر ذہن میں آیا والعافین عن الناس. غصے کو تھوکنے کے بعد لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. پھر آپ نے کہا جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، سب کچھ کر دیا. پھر پڑھا واللہ یحب المحسنین. اگر معاف کر کے احسان کر دیں اللہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ایک دم سے آپ نے اس کو آزاد بھی کر دیا، آزاد بھی کر دیا، غصہ بھی پی لیا، سب کچھ ہو گیا، کائنات بن گئی، دنیا بن گئی. اس لیے آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. وہ پہلوان نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ کر کہے کہ میں جیت گیا ہوں، میں جیت گیا ہوں. پہلوان وہ ہوتا ہے جو بچھاڑ بھی سکتا ہو مگر اس کے باوجود اپنے اوپر کیا کر لے؟ کنٹرول کر لے. تو رمضان کے روزے میں غصے پہ قابو پانا ہے، اور غصے پہ قابو پا کر آپ گالیوں سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، بہتان سے بچیں گے، تھپڑ مارنے سے بچیں گے، الزام سے بچیں گے، غیبتوں سے بچیں گے، چغل خوری سے بچیں گے. ہر اعتبار سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور غصے کو پینے کے وقت آپ نے یہ سوچنا ہے آج میں اگر غصہ پی جاتا ہوں انشاءاللہ قیامت کے دن میرے اوپر بھی اللہ اپنا غصہ بجھائیں گے. آج دیکھیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور دونوں بندے بچ جاتے ہیں، اور ایک کی موٹر سائیکل تھوڑی سی ادھر گری، ایک کی ادھر گری. سینٹر کا روڈ ہے، ادھر سے ٹرک آ رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں. اب بندہ یہ سوچے اگر میں پھسل کے تھوڑا ادھر گرتا اور وہ سوچے کہ میں پھسل کے تھوڑا ادھر گرتا، ایک گاڑی اس کو روند لیتی، دوسری اس کو روند لیتی، اور میں ایک دم سے دماغ کی چوٹ میں آتا اور جنرل کی ایمرجنسی میں چلا جاتا، اور 5 منٹ کے بعد میری موت واقع ہو جاتی. مگر اس مین روڈ پہ غلطی اس کی ہے یا غلطی میری ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. اب دونوں پہلوان بن کے کھڑے ہوتے ہیں، تیری ماں کی فلاں، تیری بہن کی فلاں،
تو نے ایسا کیا، وہ کہتا ہے تو نے ایسا کیا، پھر وہ اپنے بازو چڑھاتا ہے، وہ اپنے بازو چڑھاتا ہے، تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کے بندے تو بھی بچ گیا، خدا کے بندے تو بھی بچ گیا، تو بھی شکر ادا کر، تو بھی شکر ادا کر، اللہ کی قسم تم دونوں کو بچا لی ہے۔ اگر ذرا سا ایکسیڈنٹ تمہارا ہو جاتا مزید، دونوں کے سر پھٹتے، دونوں مر جاتے، تمہارا کیا بنتا؟ اب یہ بندہ شکر نہیں کر رہا کہ اللہ نے مجھے بچا لی ہے، بلکہ مار دھاڑ کر رہا ہے، پولیس کو بلا رہا ہے، فلاں کو بلا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ تو بلڈ پریشر، غصہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ نمک، یہ تو بات کی باتیں ہیں کہ نمک نہ کھاؤ، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی غصے پہ قابو پاؤ۔ ڈاکٹر بھی کیا کہتے ہیں؟ غصے پہ قابو پاؤ۔ اور یاد رکھیں 85% بیماریاں ہمارے اندر ہیں، اندر ہیں، یہ باہر سے نہیں آتی۔ اس میں کیا ہے؟ ایک تو کینہ ہے، کینہ۔ کینہ کہتے ہیں ظاہری طور پہ آپ ہنس رہے ہوں، لیکن دل کے اندر آپ اس کو دنیا کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہو، یہ کینہ ہے۔ ایک حسد ہے، گاڑیاں لی، گھر لیے، آپ نے اس کا دروازہ دیکھا تو آپ غصے سے ابھر گئے، لیکن آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ زہر ہے لیکن پھینک نہیں سکتے، زہر منہ میں ہے لیکن آپ اس کو پھینک نہیں سکتے۔ اور ایک کیا ہے؟ اس کی نفرت کسی ٹائم کی آپ کے دل میں اٹک گئی ہے اور آپ نے 20 سال تک اس کو نہیں نکالا ہوا۔ یہ بیماریاں وہ ہیں جو آپ کے اندر پل رہی ہیں اور آپ کے دماغ میں پل رہی ہیں، اور اس سے آپ کا بلڈ پریشر بن رہا ہے، برین ہیمریج ہو رہا ہے، عجیب عجیب کہاوتیں ہیں، آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، آپ پریشانیوں میں جا رہے ہیں۔ یہ 85% بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر ہیں۔ ان کا اینٹی بائیوٹک سے کوئی علاج نہیں ہے، ان کا دوائیوں سے کوئی علاج نہیں ہے، انجیکشن سے کوئی علاج نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر آپ کو پاگل خانے میں ڈال دیں گے اور مینٹل ہاسپٹل میں ڈال دیں گے، اور حقیقت میں یہ بیماریاں ہم نے پالی ہیں۔ 15% بیماریاں ہوتی ہیں جو باہر سے لگتی ہیں، جیسے آج کرونا کے جراثیم لگ رہے ہیں، یا الرجی ہے، یا ہواؤں سے آپ کو نزلہ لگ گیا، یا زکام لگ گیا، یا بخار چڑھ گیا، یا کوئی بیکٹیریا آیا جسم میں، پیٹ خراب ہوا اور موشن لگ گئے، یا الٹیاں لگ گئی، یا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہلکا پھلکا زخم ہو گیا، یہ 15% ہے۔ اور 85% بیماریاں وہ ہیں جو بندے نے اپنی غلطیوں کی بنیاد پہ، دین پہ نہ چلتے ہوئے اپنے دماغ میں سٹاک کر لی ہیں۔ اس لیے بھائی زندگی میں اگر کسی سے تو میں ہے، اس کو بالکل نکال دو، جا کر مسکراؤ، سلام کرو، صلح کرو، ناراضگی ختم کرو، خاندانوں کو مٹاؤ مت، خاندانوں کو بچھاڑو مت، خاندانوں کو گراؤ مت، بلکہ اللہ رب العزت کے لیے اللہ کی قسم جا کر صلح کرو گے، تمہاری کائنات میں ہونٹ مسکرائیں گے، زبانیں مسکرائیں گی، تمہیں سلام کرنے والے زیادہ ہوں گے، تمہاری مدد کرنے والے زیادہ ہوں گے، تم سے محبت کرنے والے زیادہ ہوں گے، تمہیں ٹیلی فون آئیں گے، تمہیں کالیں آئیں گی، تمہارے یہاں مہمان آئیں گے، تمہارے یہاں مہمان جائیں گے، تمہارا بستر آباد ہوگا، پیالیاں استعمال ہوں گی، گلاس استعمال ہوں گے، پلیٹیں استعمال ہوں گی، دسترخوان استعمال ہوں گے، دیج کے استعمال ہوں گے، چولہا استعمال ہوگا، پنکھے چلیں گے، لائٹیں چلیں گی، کارپیٹ پہ لوگ بیٹھیں گے، صوفوں پہ لوگ بیٹھیں گے، تمہارا ہر کام استعمال ہوگا۔ اور اگر غصے میں رہے، روکھے رہے، سوکھے رہے، کسی سے ملنا نہیں، سلام نہیں، دعا نہیں، پھر یہ گھر تاریک ہے، ویران ہے، اس میں کوئی آئے گا نہیں، کوئی جائے گا نہیں۔ تمہیں 1000 بندہ آج سلام کرتا ہے نا، تم ناراض ہو تو تمہیں 5 بندے سلام کریں گے، کوئی تم سے ملے گا نہیں، کوئی تمہیں اچھا نہیں کہے گا، تمہارے برتن سوکھتے رہیں گے، کھانے سوکھتے رہیں گے، آٹے خراب ہوں گے، چینیاں خراب ہوں گی، بستر خراب ہوں گے، تمہارے گھر میں دیمک آئے گی اور کیڑے مکوڑے آئیں گے، اور یہ تمام چیزیں تمہارے گھر کو برباد کریں گی۔ یہی اداسی، یہی غصہ، یہی غم تمہارا علاج نہیں بن سکے گا، بلکہ تمہیں اٹیک ہوگا، بلڈ پریشر کے مریض بنو گے، برین ہیمریج ہوگا، اور پتہ چلے گا کہ بھائی غصہ آیا اور بیچارے کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان میں یہ مشق کرواتے ہیں، ہونٹ بند رکھنے ہیں، گالی نہیں نکالنی، تو نہیں کرنی، میں نہیں کرنی۔ کوئی بندہ تمہیں گالی نکالے، اس کو کہو بھائی میرا روزہ ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ ہمیں اس عمل کے اوپر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غصہ کو پئیں، رمضان کو سجائیں، ایمان کو سجائیں، قرآن کو سجائیں، نور ایمان دل میں بٹھائیں، خاندانوں کو متفق کریں، متحد کریں، جہاں توڑ ہے وہاں جوڑ پیدا کریں۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، پوری کائنات کے مقروضوں کے قرض دور فرما دے، جتنے حضرات کاروباری ہیں دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما دے، پوری دنیا کے اوپر اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما۔ اللہ ہماری ظاہری بیماریاں دور فرما دے، باطنی بیماریاں دور فرما دے، ماں باپ کی خدمت کریں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں، بچوں کے ساتھ شفقت کریں، بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں، جہاں مریض ہو عیادت کریں، جہاں جنازہ ہو شرکت کریں، جہاں نماز ہو پابندی کریں، جہاں ایمان ہو اس کے اندر جائیں، جہاں مسجدیں ہوں مدرسے ہوں ان کو آباد کریں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ دنیا میں یہ جہاں مٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، ہمارے بالوں کی سفیدی ہمارے رسے کو کھینچ رہی ہے اور ہماری قبر بھی آپس میں ہل رہی ہے۔ ان قریب ہم نے اس گھر میں چلے جانا ہے، پھر وہاں سے آخرت کے جہاں میں جانا ہے، پھر وہاں سے واپسی اس دنیا میں نہیں ہے، پھر وہاں اللہ ملے گا اور اس کے رسول ملیں گے اور انشاءاللہ جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ اور اگر اللہ سے دور رہے، دین سے دور رہے، ایمان سے دور رہے، پھر ہمیں جہنم اور ہمیشہ کی جہنم اور ہمیشہ کی آگ ہے۔ اللہ ہمیں رمضان دیا گیا ہے، ہم آگ کو بجھائیں، قبروں کو منور کریں، آخرت کو ٹھیک کریں، آخرت کو ذخیرہ بنائیں، بہترین اعمال بھیجیں، بہترین تراویاں جائیں، بہترین روزہ جائے، بہترین ایمان جائے، بہترین تقوی جائے، بہترین عبادت جائے، بہترین توبہ ہو، بہترین اللہ کے ہاں گڑ گڑا جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کو متحد فرما دے، ساری کائنات کے مسلمانوں کو ترقیاں اور عزتیں اور شوکتیں نصیب فرما دے۔ اللہ کرونا سمیت چھوٹی بڑی وباؤں سے اللہ ہماری جان چھڑا دے اور ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں رہیں ایمان ہدایت صراط مستقیم پہ رہیں، جب دنیا سے جائیں تو خاتمہ ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔